زار، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اٹھ جائے نا۔ اس کے بے حس و حرکت وجود کو دیکھ کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھام کر کہا، زار پلیز آنکھیں کھولیں۔ اس کے ناک اور منہ سے نکلتے خون کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے نور نے بڑی نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا زار کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے، تو آپ کیوں ایسے خاموشی سے لیٹے ہیں؟ پلیز اٹھیں، مجھ سے بات کریں۔ زار پلیز آنکھیں کھولیں۔ تکلیف کی شدت سے اس کے دماغ کے خلیے منتشر ہونے لگے تو اس نے پوری قوت سے چیختے ہوئے اس کا نام پکارا۔ نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو کچھ ہونے نہیں دوں گی۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو کو رگڑتے ہوئے اس نے پاگلوں سی حالت میں پھر سے زیر لب بات کو دہرایا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہونے پر کسی کو پکارنے کے بجائے پھر سے زارون کا نام لیتے زور سے چلائی تو اوپر سے آتی شور کی آواز پر آبدہ بیگم کے ساتھ ساتھ جنید اور مزمل بھی اپنے کمروں سے نکلے۔ کیا ہوا ہے؟ ان تینوں نے بیک وقت سوالی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے معاملہ سمجھنے کی کوشش کی اور نور کے چلانے کی آواز سنتے ہوئے جلدی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھے۔ دروازہ کھلا دیکھ کر جہاں جنید اور مزمل نے اندر قدم رکھتے زارون کی حالت دیکھ کر آگے قدم بڑھائے، وہیں عابدہ بیگم نے اس کے چہرے کو خون سے بھرا دے کر اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے ہوئے خود کو چیخنے سے روکا۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ جنید، کیا ہوا میرے زارون کو؟ بھرائی ہوئی آواز میں قدم دروازے کے پاس ہی زمین پر جمائے عابدہ بیگم نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ امی پلیز خود کو سنبھالیں، کچھ نہیں ہوا، بس اس دن کی طرح یہ پھر سے آج بے ہوش ہو گیا ہے۔ جنید نے گھبراہٹ کے باوجود بھی ہمت سے کام لیتے ہوئے پہلے اس کی نبض پکڑ کر دیکھی اور پھر عابدہ بیگم کے ساتھ ساتھ نور کو بھی حوصلہ دیا جو اب پتھرائی ہوئی نظروں سے زارون کے چہرے کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ امی آپ پلیز نور کو سنبھالیں۔ زارون کی دھڑکنوں کی رفتار نارمل حد سے آہستہ پا کر جہاں جنید کے اپنے ہاتھ پاؤں پھولے، وہیں اس نے عابدہ بیگم کو تسلی دیتے ہوئے نور کو سنبھالنے کا کہا اور مزید وقت ضائع کیے بغیر مزمل کو گاڑی نکالنے کا کہا، جو چھوٹے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر بالکل پریشان سا کھڑا تھا۔ میں بھی آپ سب کے ساتھ جاؤں گی۔ مزمل سے یہ کہتے ہوئے جنید نے زارون کے نیچے لے جانے کے لیے اپنے کندھے پر اٹھایا تو نور نے ہوش میں آتے ہی کہا اور اس کے پیچھے ہی باہر کی جانب بڑھی تو عابدہ بیگم نے اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں پر قابو پا کر آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا کر نسرین کو پانی لانے کا کہا، جو شور کی آوازوں پر کچن سے نکلتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اگلے 20 منٹ کے اندر اندر وہ دونوں زارون کو لے کر ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے ساتھ ہی ایمرجنسی کی صورت سے فوراً آئی سی یو میں شفٹ کروایا۔ مسمل تم ماس کو کال کر کے گھر جانے کا بولو، میں جب تک ڈاکٹر سے زارون کی طبیعت کے متعلق جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد بھی جب اندر سے کوئی خبر نہ آئی تو جنید نے چہرے پر فکر لیے اسے کہا اور اپنے قدم آئی سی یو کی جانب بڑھا دیے۔ جنید کی بات سنتے ہی مزمل نے اپنا موبائل نکال کر ماس کا نمبر ڈائل کیا، جو مسلسل بیل جانے کے بعد بھی دوسری طرف سے کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ ماس پلیز کال ریسیو کرو، پتہ نہیں کس کنویں میں موبائل رکھا ہے تم نے یار۔ 3 سے 4 بار کال ملانے کے بعد بھی ماس سے رابطہ بحال نہ ہوا تو مزمل نے جھنجھلاتے ہوئے شرجیل کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری ہی بیل پر دوسری طرف سے آواز ابری، السلام علیکم۔ تو مزمل نے سوکھ کا سانس لے کر اسے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا، شرجیل کہاں ہو تم لوگ، اور یہ ماس کہاں ہے؟ میں کب سے اس کے موبائل پر کال کر رہا ہوں۔ ہاں ماس تو ہمارے ساتھ ہے، پر آپ اتنے گھبرائے کیوں ہیں؟ اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ محسوس کرتے ہوئے شرجیل نے کہنے کے ساتھ ہی ان تینوں خواتین کو وہاں کیفے میں چھوڑ کر باہر کا رخ کیا۔ ہاں شرجیل، وہ دراصل زارون کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں اور جنید اس سے لے کر ہاسپٹل آئے ہیں، تم پلیز ماس سے میری بات کروا دو۔ اسے کچھ کہنے کے بجائے مزمل نے زارون کی طبیعت کا بتاتے ہوئے درخواست کی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ لو بات کر لو۔ ماس کو دکان سے باہر آتا دیکھ کر شرجیل جو اسی جانب بڑھ رہا تھا مزمل سے یہ کہہ کر موبائل اس کی جانب بڑھانے لگا۔ کون ہے؟ موبائل پکڑ کر ماس نے اس سے پوچھا، کس کی کال ہے؟ تم؟ شرجیل نے اسے بتایا کہ مزمل کی کال ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام ماس، تمہارا موبائل کہاں ہے یار، میں کب سے تمہیں کال کر رہا ہوں۔ دوسری جانب ایک دم سے زارون کی طبیعت کا بتانے کے بجائے مزمل نے تحمل سے سوال کیا، میرا موبائل تو گاڑی میں رہ گیا تھا،
پر کیوں؟ سب خیریت ہے نا؟ دل میں کسی غیر معمولی خیال کے آتے ہی معاذ نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، وہ زارون کی طبیعت خراب ہے اور میں اور جنید اسے ہاسپٹل لے کر آئے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے زارون کو؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا زیادہ طبیعت خراب ہے اس کی؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے معاذ نے زارون کے نام پر ساکت ہوتے ہوئے ایک ساتھ کئی سوال پوچھ ڈالے۔ ابھی کچھ پتہ نہیں یار، ڈاکٹر نے آئی سی یو میں شفٹ کر دیا ہے۔ تم بس سارے کام چھوڑو اور گھر کے لیے نکلو، امی اور نور اکیلی ہیں۔ اسے یہ کہہ کر مزمل نے کال بند کی تو معاذ نے موبائل شرجیل کے حوالے کرتے ہوئے ان تینوں کو بلانے کا بولتے ہوئے اپنا رخ باہر کی جانب کیا تاکہ ان کے آنے تک گاڑی پارکنگ سے نکال سکے۔ سر، اب کیسی طبیعت ہے میرے بھائی کی؟ 40 منٹ کے تکلیف دہ انتظار کے بعد ایک ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آیا تو جنید نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس سے زارون کے متعلق پوچھا۔ کیا آپ اس کے بھائی ہیں؟ اس پیشنٹ کے جس کی بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے؟ تصدیق کے لیے ڈاکٹر نے نام کے بجائے بیماری کا حوالہ دے کر پوچھا تو جنید نے کہا، جی سر، ہم اسی کے ساتھ ہیں، مگر اس کی طبیعت کیسی ہے اب؟ طبیعت کے بارے میں تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، البتہ ہم نے کچھ ضروری ٹریٹمنٹ دے دیا ہے جس سے امید ہے کہ انہیں کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ جنید کی گھبراہٹ دیکھ کر ڈاکٹر نے بتانے کے ساتھ ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا۔ کیا مطلب سر، طبیعت کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا؟ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کی بات کو دہراتے ہوئے مزمل جو تب سے خاموش کھڑا تھا سوالی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے ناک اور منہ سے بر وقت خون آنا کسی بڑی بیماری کی علامت ہے؟ کیا پہلے بھی کبھی ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے ڈاکٹر نے اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے سوال کیا۔ جی، پہلے بھی ایک بار ایسا ہو چکا ہے اور ہم نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو معدے کے کینسر کا پتہ چلا۔ ڈاکٹر کی الجھن کو دور کرتے ہوئے جنید نے انہیں زارون کی میڈیکل ہسٹری کے متعلق چند اہم باتوں سے آگاہ کیا۔ اوکے، میں سمجھ گیا۔ ابھی تو ہم لوگوں نے ایک عام پیشنٹ کی طرح انہیں کچھ ضروری علاج مہیا کر دیا ہے، مگر ان کے لیے بہتری کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ آپ انہیں کسی اچھے کینسر ہاسپٹل میں منتقل کر دیں، کیونکہ جس طرح کی حالت میں آپ لوگوں نے یہاں لائے تھے ہو سکتا ہے کہ مناسب علاج نہ ملنے پر اگلے چند گھنٹوں میں پھر سے وہی اثرات ان کی طبیعت پر ظاہر ہونے لگیں۔ جنید کی زبانی تمام بات سننے کے بعد ڈاکٹر نے اپنے تجربے کی بنیاد پر انہیں مشورہ دیا۔ اوکے سر، آپ بتا دیں کہ زارون کو کب تک ہو جائے گا، پھر اب اس حساب سے اسے یہاں سے لے کر جائیں گے ہم۔ ڈاکٹر کی بات پر گھبرانے کے بجائے جنید نے ہمت رکھتے ہوئے ایک اور سوال کیا۔ دیکھیے مسٹر جنید، ہوش آ بھی گیا تو تب بھی ان کی ایسی ہی حالت نہیں کہ آپ انہیں کسی عام گاڑی میں دوسرے ہاسپٹل لے جا سکیں۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک لو ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل کی دھڑکن اپنی مقررہ رفتار سے 20% کم ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ تو مناسب یہی ہے کہ ہوش آنے کی صورت میں بھی آپ انہیں آکسیجن کے ساتھ ہی کسی دوسری جگہ منتقل کریں۔ زارون کے متعلق تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا اور ابھی کچھ دیر انتظار کرنے کا بول کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جنید، اب کیا ہوگا؟ مزمل جو زارون کے معاملے میں پہلے ہی کافی حساس تھا، ڈاکٹرز کی بات سننے کے بعد پریشان سی نظروں سے جنید کو دیکھنے لگا۔ اللہ سب بہتر کرے گا، اور بس تم دعا کرو اور یہاں زارون کے پاس رہو، میں تب تک ایمبولینس کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ اپنے آپ پر ضبط کرتے ہوئے جنید نے اسے تسلی دی اور باہر کی جانب جانے کے لیے پلٹتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے جو بے اختیار ہی اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ ارحم اور معاذ ہاسپٹل پہنچے تو جنید انہیں سامنے ہی کوریڈور میں کھڑا نظر آیا۔ بھائی، کیسی طبیعت ہے اب زارون کی؟ جلدی سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے معاذ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تو ارحم نے بھی سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے زارون کی۔ پہلے تو ڈاکٹر تسلی دے رہے تھے کہ کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، پر اب حالت میں کوئی بہتری نہ دیکھ کر جواب دے دیا ہے، بس تم لوگ ایمبولینس کے ساتھ لے جانے کے لیے کسی ڈاکٹر کا بندوبست کرو، ہمیں جلد از جلد اسے دوسرے ہاسپٹل منتقل کرنا ہے۔ ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے جنید، جو پہلے ہی کسی کی مدد چاہتا تھا، معاذ اور ارحم کو اپنے سامنے پا کر شکر ادا کر کے کہنے لگا۔ کیا مطلب جواب دے دیا ہے؟ آپ رکے، میں خود بات کرتا ہوں ڈاکٹر سے۔ جنید کی پوری بات سنتے ہی ارحم نے بھڑکتے ہوئے پلٹ کر جانا چاہا تو وہ بولا، ارحم پلیز، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں، زارون کا علاج اس عام سے ہاسپٹل میں ممکن نہیں، بس میں نے تم لوگوں سے کہا ہے، جو کہا ہے وہ کرو۔
اس سے پہلے کہ ارحم کسی ڈاکٹر کو جا کر پکڑتا، جنید نے مداخلت کر کے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اوکے، میں ابھی کسی ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ اسے تسلی دیتے ہوئے معاذ نے تحمل سے کام لیتے ہوئے کوریڈور سے نیچے کا رخ کیا تو جنید نے ارحم کو حوصلہ دیا جو ایک دم سے گھبراتے ہوئے اس کے گلے لگ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں زارون کو ایمبولینس کے ذریعے دوسرے ہاسپٹل منتقل کیا گیا تو احمد صاحب وہاں پہنچے۔ ارحم پلیز حوصلہ کرو یار۔ وہ جو زارون کی حالت دیکھ کر بالکل خاموش بیٹھا تھا، معاذ نے اس کے قریب آ کر اسے تسلی دی۔ کیسے حوصلہ کروں معاذ؟ میرے سارے حوصلے اس اندر لیٹے شخص کے ساتھ جڑے ہیں۔ تم پلیز زارون کو بولو نا کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ارحم نے نم آنکھوں سے التجا کی۔ حوصلہ رکھو میرے بھائی، ٹھیک ہو جائے گا وہ۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے معاذ نے، جس کا اپنا دل کسی خطرے کے سبب تیز تیز دھڑک رہا تھا، اس نے ارحم کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پتہ ہے معاذ، میرا دل صبح سے پریشان تھا، پر کیوں تھا اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں دن میں اتنی بار زارون کو کال کرتا ہوں مگر کل سے میں نے کوئی کال نہیں کی۔ میں کیسے اپنے یار سے یوں بے خبر ہو گیا؟ مجھے کیسے اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوا؟ میں کیوں نہیں سمجھ پایا کہ میری بے چینی بے سبب نہیں؟ سب سے سرخ ہوتی آنکھوں سے آئی سی یو کے دروازے کو دیکھتے ہوئے ارحم نے اپنی بے خبری پر خود کو کوسا تو معاذ کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی۔ ٹھیک ہو جائے گا زارون، تم جیسے بدتمیز انسان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا وہ۔ اسے یوں بکھرا ہوا دیکھ کر معاذ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی بڑا کرنے کی کوشش کی، جو اب دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے رونے لگے تھا۔ سر پلیز آپ ہمیں ہمارے بھائی کی طبیعت کے متعلق کچھ بتائیں گے یا پھر ہم اپنے پیشنٹ کے لیے کسی اور ہاسپٹل کا بندوبست کریں؟ ایک گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد دو ڈاکٹر اکٹھے آئی سی یو سے باہر آئے تو جنید نے آگے بڑھ کر اپنے غصے کا اظہار کیا۔ بیٹا پلیز صبر سے کام لے۔ ایک تو پہلے ہی آپ پیشنٹ کو غلط ٹریٹمنٹ دلوا چکے ہیں، اوپر سے اپنا قصور ماننے کے بجائے آپ الٹا ہم پر برس رہے ہیں۔ جنید کو غصے میں دیکھ کر ڈاکٹر جو پہلے ہی کافی برہم تھا، اسے کسی بھی لحاظ کے بغیر اسے کھری کھری سنا ڈالی۔ کیا مطلب ڈاکٹر غلط ٹریٹمنٹ؟ ہم تو پہلے بھی پیشنٹ کو ہاسپٹل ہی لے کر گئے تھے۔ جنید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جنید کے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے مزمل نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کر کے ڈاکٹر کی بات پر حیرت کا اظہار کیا۔ مطلب یہی ہے کہ یہ خون روکنے کے لیے جو میڈیسن استعمال ہوئی وہ ایک کینسر پیشنٹ کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، اور آپ لوگوں کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ ایک کینسر پیشنٹ کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس لے جا کر ان کا علاج شروع کروا دیں؟ دارون کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر نے اپنے تجربے کی بنیاد پر ہر کوشش کی کرنے کے بعد اس کی طبیعت میں کوئی سدھار نہ دے کر ان سب کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ سر پلیز ہمیں اس بارے میں اندازہ ہوتا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا تو ہم زارون کو کبھی بھی کسی اور ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر جاتے، اور پریشانی میں انسان کو سمجھ کہاں آتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اس لیے پلیز آپ ایسی باتیں کر کے ہمیں مزید پریشان مت کریں اور پیشنٹ کی طبیعت کے بارے میں بتائیں کیا کچھ بہتری آئی ہے۔ اس سے پہلے کہ جنید ڈاکٹر کی بد لحاظی پر اسے کچھ کہتا، معاذ نے درمیان میں آ کر اسے روکا تھا۔ دیکھیے، بہتری کا فیصلہ مریض کے ہوش میں آنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ہم نے اپنی طرف سے انہیں کچھ ضروری ٹریٹمنٹ دے دیے ہیں، امید ہے کہ کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ معاذ کی بات پر ٹھنڈے پڑتے ڈاکٹر نے انہیں زارون کے حالت کے متعلق آگاہی دی اور اپنے ساتھ کھڑے دوسرے ڈاکٹر کو اشارہ کر کے اپنے کمرے میں آنے کا بولا۔ سر، وہ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے مگر ان کی سانس بار بار اکھڑ رہی ہے۔ ڈاکٹر جو زارون کی ہی رپورٹس چیک کرنے میں مصروف تھا، اس نے نرس کی بات سنتے ہی فائل ٹیبل پر رکھتے اس کے ساتھ باہر کا رخ کیا۔ ان کی دھڑکن تو بہت آہستہ ہو رہی ہے، پلیز آپ ڈاکٹر مستقیم کو بلائیں۔ آئی سی یو میں داخل ہوتے زارون کو آکسیجن ماسک کے اندر سے ہی منہ کھولے اور زور زور سے سانس لیتا دیکھ کر ڈاکٹر نے آگے بڑھتے ہوئے ایک سینئر ڈاکٹر کا نام لے کر انہیں بلانے کا کہا تو نرس نے سر ہلا کر تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھی۔ سسٹر، کیا ہوا؟ میرا بھائی ٹھیک تو ہے نا؟ نرس کو دوسری بار گھبرائی ہوئی چہرے کے ساتھ باہر آتا دیکھ کر معاذ نے آگے بڑھ کر سوال کیا، جو جواب دینے کے بجائے بس انکار میں سر ہلاتی کوریڈور سے باہر بھاگی تھی۔ پتہ نہیں یہ ڈاکٹر کر کیا رہے؟ جنید پلیز تم کسی سے بات کرو یار۔ نرس کے انکار پر احمد صاحب نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ابو پلیز آپ تسلی رکھیں، میں بات کرتا ہوں کسی سے۔ ان کی حالت غیر ہوتی دیکھ کر جنید نے معاذ کو پانی لانے کا کہا۔
انکل پلیز خود کو سنبھالیں، اور جنید بھائی آپ رکے، میں خود بات کرتا ہوں۔ ارحم جو کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا، اس نے جنید کے اشارہ کرتے ہوئے احمد صاحب کے پاس رہنے کا کہا، اور خود وہاں سے اٹھتے ہی اسے اسی ڈاکٹر کے کمرے کی جانب بڑھا جہاں ابھی ابھی اس نے نرس کو داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارحم دروازے پر دستک دیتا، نرس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی کمرے سے باہر آیا۔ سر کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آپ ہمارے پیشنٹ کو اتنی دیر سے آئی سی یو میں رکھے ہوئے ہیں؟ ان کے ساتھ ہی کوریڈور کی جانب بڑھتے ہوئے ارحم نے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ کس پیشنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں زارون کی بات کر رہا ہوں سر، وہی جسے آپ نے کچھ دیر پہلے چیک کیا تھا۔ ان کے ساتھ ہی چلتے ارحم نے کینسر پیشنٹ کہنے کے بجائے نام بتاتے ہوئے اپنی پہچان کروائی۔ دیکھیے ان کو ہوش تو آ چکا ہے، مگر نرس کے مطابق ان کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ میں بس انہیں کا چیک اپ کرنے جا رہا ہوں، آپ یہاں رکیں، میں کچھ دیر میں ان کی حالت کے متعلق آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ اس بار اپنے لہجے میں نرمی سموئے ڈاکٹر نے مختصر اس سے زارون کی طبیعت کے متعلق بتاتے ہوئے نرس کے پیچھے ہی آئی سی یو کا رخ کیا۔ سانس سانس کیوں اکھڑ رہی ہے زارون کی؟ معاذ جو ڈاکٹر کو دیکھ کر انہیں کے پیچھے آ رہا تھا، ان کی بات دہراتے ہوئے سوالی نگاہوں سے ارحم کی جانب دیکھ کر پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں یار کیا کر رہے ہیں یہ سب لوگ، میں ابو سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں کسی کو جانتے ہو۔ کامتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکال کر ارحم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فکر مندی سے آئی سی یو کے بند دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں آئی سی یو سے باہر آتے ڈاکٹر نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آپ میں سے معاذ کون ہے؟ اپنے نام کی پکار پر معاذ جو کچھ فاصلے پر کھڑا جنید سے بات کر رہا تھا فوراً بولا، جی ڈاکٹر میں ہوں معاذ۔ آ جائیں آپ، پیشنٹ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مگر احتیاط کیجیے گا کہ وہ زیادہ بات نہ کریں۔ اسے اندر جانے کی اجازت دیتے ہوئے ڈاکٹر نے تاکید کی تو معاذ نے سر ہلا کر دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ آپ میں سے جو پیشنٹ کے زیادہ قریبی ہیں، رشتے میں ہیں، وہ میرے ساتھ کمرے میں آ جائیں۔ معاذ کے جاتے ہی ڈاکٹر نے ان چاروں کی طرف دیکھ کر کہا، ڈاکٹر میں اس کا والد ہوں۔ اس سے پہلے کہ جنید آگے بڑھتا، احمد صاحب نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ آئیے گا، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے ڈاکٹر نے انہیں اپنے ساتھ آنے کا بولا تو احمد صاحب کے ساتھ ہی جنید نے بھی ان کے پیچھے قدم بڑھائے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ڈاکٹر نے اپنی نشست سنبھال کر ان دونوں کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ غالباً پیشنٹ کے بھائی ہیں نا؟ سوالی نگاہوں سے جنید کی طرف دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے اندازہ لگایا۔ جی سر، میں اس کا بھائی ہوں۔ آپ بتائیں نا زارون کی طبیعت کیسی ہے؟ اب اسے ہوش آ گیا ہے کیا؟ معاذ کو اندر بلانے سے جنید اس کے ہوش میں آنے کے بارے میں جان تو چکا تھا، اس لیے اس نے اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل، پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، مگر آپ لوگوں سے ہوئی غفلت کی وجہ سے جو میڈیسن ڈاکٹر نے انہیں دی وہ کافی برے طریقے سے اپنا رد عمل ظاہر کر رہی ہیں، اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ جتنا جلدی ممکن ہے پیشنٹ کو آپریشن کی طرف لے جائیں۔ نرمی کے ساتھ ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری کے ساتھ ساتھ آنے والے خطرے سے بھی آگاہ کیا۔ آپریشن؟ ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے آپ زارون کا علاج کریں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی جنید نے جلد بازی میں انہیں اجازت دے دی۔ جنید صاحب آپریشن کرنا اتنا آسان نہیں، میڈیسن کی وجہ سے جو خون رکا ہے وہ سانس کی نالیوں میں داخل ہوتے ہوئے پیشنٹ کو سانس لینے میں مشکل پیش کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اینڈوسکوپی کی طرف جانے کا خطرہ مول نہیں لے رہے۔ ان کے چہروں پر فکر دیکھ کر ڈاکٹر نے تفصیل کے ساتھ انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے آگے کے لائحہ عمل کے بارے میں مشورہ دیا۔ دوسری جانب کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے زارون کو مختلف مشینوں میں جکڑا دے کر معاذ کے قدم وہیں دروازے پر تھم گئے تھے۔ اسے دروازے پر روکا دیکھ کر نرس نے آگے بڑھ کر اسے کہا، سر پلیز پیشنٹ سے زیادہ بات مت کریے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ معاذ سانس میں دشواری کی وجہ سے زارون نے معاذ کے اندر ہی زیر لب اس کا نام پکارا۔ ہاں میرے بھائی، میں تو پاس ہوں تمہارے، بس زیادہ بات مت کرو۔ اس نے اپنی جانب متوجہ ہوتا دیکھ کر معاذ نے اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ معاذ نور تکلیف کی شدت سے آنکھوں میں آنے والے آنسو اس کے رخساروں سے بہے تو معاذ نے جلدی سے اپنے پوروں میں جذب کیا۔ ہاں زارون، نور بھی ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو۔ معاذ نور کا خیال رکھنا۔ کانپتے ہاتھوں سے ماسک اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے زارون نے بمشکل اپنے الفاظ کو زبان سے ادا کیا۔ کیوں بھائی، میں کیوں تمہاری بیوی کا خیال رکھوں گا؟
مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے ہاتھوں مرنے کا۔ اس کی بات کو مذاق میں ڈالتے ہوئے معاذ نے چہرے پر تلخ مسکراہٹ سجا کر اس کا ماسک ٹھیک کیا۔ نہیں، وعدہ کرو میرے بات تم اس کا خیال رکھو گے معاذ، اسے سہارا دو گے۔ اس کا ہاتھ دباتے ہوئے زاروں نے لفظوں کو توڑتے ہوئے اپنی بات اس تک پہنچائی۔ یار تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو، کیسے فضول باتیں کر رہے ہو تم؟ اس کی بات سمجھ میں آتے ہی جلدی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے معاذ نے غصے کے باوجود بھی دبی ہوئی آواز میں اسے غصے سے کہا، جو آج بے بسی کے انتہا پر پہنچتے ہوئے اپنی زندگی کو کسی اور کے حوالے کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے خود بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ کچھ سیکنڈ سے دوسری جانب سے کوئی جواب نہ پا کر معاذ اسے پکارا، زارون، زارون کیا ہوا تمہیں؟ ڈاکٹر، ڈاکٹر ذرا یہاں آئیے گا۔ سامنے لگی مشین پر سیدھی ہوتی لائن کو دیکھ کر معاذ نے چلاتے ہوئے کسی کو مدد کے لیے پکارا تو باہر بیٹھی نرس جلدی سے اندر آئی۔ سسٹر آپ پلیز ڈاکٹر کو جلدی بلائیں۔ اسے حواس باختہ دیکھ کر نرس نے جلدی سے آکسیجن ماسک ٹھیک کرتے ہوئے معاذ کو ہوش دلایا، جو اس کی بات سنتے ہی جلدی سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔